السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے اسلامی وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ نمبر آل عمران ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ سورہ آتی ہے، اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ ظاہری علماء کے مطابق اس کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہے، لیکن جو باطنی علماء ہیں، جسے علماء ہو کہتے ہیں، انہوں نے اس کے کچھ تعویل بتائے ہیں۔ تو تعویل کا جب وقت آئے گا تو اس میں ہم لوگ جانیں گے کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، آپ زندہ اور ان کا قائم رکھنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے تم پہ یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، بے شک وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ انتقام لینے والا ہے، غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اس کی عبادت اور عزت و حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی ہیں کہ متشابہات کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ اشتباہ والے کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے والے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی اس کا اصل تعویل معنی و مفہوم اللہ کو معلوم ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کے پاس ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اللہ اکبر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک و شبہات نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے۔ اب ہم تفسیر اور تعویل جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہودی اور نصارہ انہوں نے جب دین حق کی دعوت دی، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اگلے لوگوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں پہ یقین رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے بھی بطور ظاہر باپ دادا ہیں، اور باپ داداؤں سے بیٹا کبھی الگ نہیں ہوتا،
اور پھر ان لوگوں نے دلیل پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کتاب نازل کی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح اللہ روح اللہ کے نام سے پکارا اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی الفاظ میں یہ رد کر دیا کہ وہ حی و قیوم ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، نہ وہ کسی سے زنا گیا ہے اور نہ کسی سے جنا جاتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور بشری تقاضا ان پہ غالب تھا، اوروں کی طرح وہ کھانے پینے اور تمام چیزوں کی ضرورت انہیں پڑی، تو بھلا اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے تھے؟ اس سوال پہ ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے ان کی زبان بند ہو گئی اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسی پہ ہے کہ الف لام میم، سب سے پہلے الف لام میم کے بارے میں جانیں گے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہے اور علماء سو یعنی جنہیں غیب کا علم نہیں ہے، علماء ہو جنہیں عرش سے لے کے فرش تک کا جس میں اولیاء اشفیاء کا شمار ہوتا ہے، ان لوگوں نے بطور تعبیر بتایا کہ الف سے آدم ہوتا ہے اور آدم اپنے نفس کی جب نفی کرتا ہے تو وہ محمد تک پہنچ جاتا ہے، تو الف سے آدم، لام سے لا اور میم سے محمد تک پہنچنے کا یہ سفر ہے، یعنی اپنی ذات کی نفی کر کے محمد میں فنا ہو جانا، فنا پھر رسول ہو جانا، یعنی محمد تک پہنچ جانا، یہی اصل تعویل ہے۔ اس کی اور بھی تعویل جب الف لام میم کی شروع میں شروعات ہوئی تھی دورہ قرآن کی، تو اس کے بعد سے الف لام میم میں اس کی تشریح مکمل کی گئی ہے۔ یہاں پہ شارٹ کٹ میں نے بتایا اللہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اس میں بھی تعویل اگر دیکھیں گے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہو، جب بسم اللہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ ہو کہہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو با کی صورت میں ظہور ہوا تھا، اللہ نے جب چاہا کہ میں ظہور میں آؤں تو با کی صورت میں ظہور لیا، اس نے اللہ ہو کہہ کے پکارا تھا، اس نے اپنے آپ کو جب لا کیا تو اعلیٰ ہو گیا، اور اس کے بعد سے اللہ هو الحی القیوم اور کہا کہ نہ یہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا جائے گا، تو اسی لیے بشری تقاضا اہل بیت اتحاد پہ نہیں لاگو ہوتا۔ اور آل عمران مدنی صورت مدنی شریف میں نازل ہوئی، اسے عمران ابو طالب علیہ السلام کا نام تھا اور ابو طالب ان کی کنیت تھی، یہ ان کے آل کے بارے میں ہی مکمل تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے اس سورہ میں۔ تو یہ نہ کسی سے جنے گئے ہیں، بطور ظاہر دکھائی ضرور دیتے ہیں لیکن بشری تقاضے سے یہ لوگ بہت دور ہیں۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، اور یہ جو کلام پاک ہمارے سامنے موجود ہے کتابی شکل میں، اللہ اکبر، یہ تمام جو پچھلی کتابیں آئیں توریت انجیل زبور جن نبیوں پہ نازل ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ تمام کتابیں سچی تھی، اور ان تمام کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخر الزماں یعنی تمام نبیوں کے انبیاء امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی، ان کی صباحتیں لکھی ہوئی تھی، ان کے ثنا میں حمد و ثنا لکھا گیا تھا، نعت شریف ان کی لکھی ہوئی گئی تھی، جنہیں ان لوگوں نے آگے چل کے علماء کو پیسہ دے کے روزاؤں نے اس میں تحریف کروا دی تھی تاکہ لوگ محمدی دین کی طرف راغب نہ ہوں۔ خود تو وہ منافق ہو ہی گئے تھے لیکن لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، اللہ ہو۔ تو تمام کتابوں کی تصدیق اکیلے کلام پاک سے ہو جاتی ہے اور تمام نبیوں کی تصدیق اکیلے آل عمران سے ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو راہ دکھاتی ہے اور فیصلہ اتارا، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، اور یہی وہ کتاب ہے، کتاب مبین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی، اور اس کے اصل معنی و مفہوم کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ تو جو لکھا ہوا ہے تفسیر اور یہ ترجمہ ہے یہ تو ظاہری ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ کلام پاک نازل ہوا، اس لیے جب تک ان کے قلب تک رسائی نہیں ہوگی تب تک ہم اس سے فائدہ مفید نہیں ہو پائیں گے، نہ اس کی راہ کو نہیں جان پائیں گے، راہ حق کی طرف نہیں راغب ہو پائیں گے، اسی لیے کہا گیا کہ جن کا قلب کا تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے، ان کے قلب کی مائیت اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ اصل معنی و مفہوم سے
فائدہ اٹھا سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ بے شک وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور جن کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب تک نہیں رہی وہ اس کے منکر ہو گئے، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور منکروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ بے شک انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر انسان چاہے، انسان انتقام لے تو تھوڑی سی چھوٹ ہو سکتی ہے، رعایت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے وہ اگر انتقام پہ آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ پر جو کچھ چھپا، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے شہرک سے قریب ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان تمام تخلیق کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اسی لیے اس کے سامنے ہی ساری چیزوں کی تخلیق ہوئی، اسی لیے وہ تمام چیزوں کے بارے میں شجر و حجر، پیڑ پودے، چیٹی، ہاتھی، یہاں تک کہ انسان جو اس کے اشرف المخلوقات ہے سب کے شہر سے قریب ہے، اسی لیے ہمارے ہر حالات، ہر سوچ کو جانتا ہے۔ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے اور ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ اور تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ ماؤں کے پیٹ میں جو شکل بناتا ہوں میں ہی ہوں۔ اور مسلم حدیث، بخاری شریف اور مسلم سے بھی، مسلم شریف کی بھی حدیث سے یہ ثابت ہے، فرماتا ہے کہ فرمایا کہ تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہو جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن حلقے یعنی خون بشتہ کی شکل میں موجود ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن پارہ گوشت کی صورت میں رہتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کے اعمال اور انجام کار یعنی اس کی سعادت و شقاوت لکھتا ہے، پھر اس میں روح ڈال دیتا ہے تو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آدمی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا ایک بالش کا ہی فرق رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی قسمت میں یہ چیزیں کار انجام الٹا لکھا گیا ہے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور اس کے بیچ جہنم کے بیچ ایک بالش کا ہی فاصلہ بچ رہتا ہے۔ اور جس پہ آل عمران کا کرم ہو جاتا ہے، یعنی ابو طالب علیہ السلام اور ان کے بھتیجے اور ان کی آل، ان کے بیٹے، ان کے ناتی پوتے، ان لوگوں یعنی اہل بیت اطہار کا کرم ہو جاتا ہے تو ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، اور اگر جہنم سے ایک بالش دوری پہ ہوتے ہیں تو بھی ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں اور وہ جنت کے ایک بالش دور پہ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ یعنی کلام پاک سے یہ ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار کے مقربین میں شمار ہو جائے، ایسے رہو، یعنی ان کی معدت رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ میں اجر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اہل بیت اطہار کی معدت کی۔ معدت کسی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں محبت، کہتے ہیں محبت، کہتے ہیں سراپا محبت، تو اہل بیت اطہار خود ہی ہم ان سے معدت کر سکتے ہیں، اور پانی کو مچھلی سے، مچھلی کو پانی سے معدت ہوتی ہے، اس طریقے کی معدت رکھنے کے لیے کلام پاک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت عزت والا، حکمت والا نہیں ہے۔ پہلے رؤوسا جو امیر لوگ ہوتے تھے اپنا سجدہ کرواتے تھے اور عام لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے، تو کہا گیا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھیجا کہ کوئی غلام نہیں ہے، سب آزاد ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، سب اس کے لیے برابر ہیں۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ کتاب ہے جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دم صاف صاف بیان کرتی ہے، اور باقی تمام کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے۔ اور کہا کہ دوسری جگہوں پہ شک و شبہات ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، خازن کی حدیث ہے کہ متشابہات کے بنا پہ انسان کا ایمان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں میں قدورت رکھتے ہیں آل عمران کے لیے، یعنی اہل بیت اطہار کے لیے اپنے دلوں میں قدورت رکھتے ہیں، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ شک و شبہات میں رہ جاتے ہیں، اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اہل صوفیہ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ حق کے بارے میں اور راہ حق پہ چلتے ہوئے آل عمران
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदा और उनके आल के बारे में अगर कोई बात कही जाए तो शक व शुबात मत करना, वरना ईमान हायल हो जाएगा और तुम गुमराह हो जाओगे। यानी अक्ल का दाखिल उसमें नहीं करना चाहिए और उसका पहलू ढूंढने को उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। अक्ल वाले हमेशा अक्ल का इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि अक्ल का दखल ही नहीं है इस दुनिया में। और जब कोई अहले हक कुर्बतन इल्लल्लाह जब कोई तावील बयान करता है तो उसमें अक्ल का दखल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल बात और पुख्ता इल्म वाला तो सिर्फ वही है जिसे अल्लाह नवाजता है। कहते हैं हम उस पर ईमान लाए, सब हमारे रब के पास से है और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले। और कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं किसी पे, लेकिन न पिछलों के बताए हुए तरीके पे चलते हैं, न अगले की तरफ रागी होते हैं, बल्कि अपने अक्लों का इस्तेमाल करते हैं। और प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो राह हक दिखा रहे हैं उनकी तरफ अक्लों का दखल करते हैं, उनकी ताबीर को नहीं मानते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं अक्लों का दखल करके। ऐ रब हमारे दिल टेढ़े न कर बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी। और यहाँ पे दुआ वो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ईमान वालों अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहो कि हिदायत के बाद हमें गुमराही की तरफ ना मोड़े। रहमत अता कर, बेशक तू है बड़ा देने वाला, बेशक अल्लाह हकीम है, रहीम है, वहाब है। तो उसके बाद से उसके जाती नामों शिफाती नामों का वास्ता दे के उसे रहमो करम मांगा जा रहा है। ऐ रब हमारे, बेशक तू सब लोगों को जमा करने वाला है। अब ये इशारा यौम जज़ा के दिन हो रहा है कि उस दिन सारे लोग, सारे उम्मतियों, सारे इमामों के यानी सारे नबियों के जितने उम्मती होंगे, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा उस दिन के लिए जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और बेशक अल्लाह का वादा बदलता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता है, इसीलिए सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो। ऐ ईमान वालों सादिकीन के साथ हो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसमें शक व शुबहात नहीं करना चाहिए। सही बुखारी और मुस्लिम से ये है कि किस तरीके से माओ के पेटों में सूरतें बनाता है और तमाम सूरतें एक दूसरे से अलग अलग हुआ करती हैं। कोई सूरत एक दूसरे से मुशाबहत नहीं रखती है, रत्ती बराबर ही सही अलग होती है। जमल शरीफ से भी है कि शक व शुबहात के बिना पे ईमान हायल हो जाता है, इसलिए कभी शक व शुबहात नहीं करना चाहिए। और मुफस्सिरीन ने 4 सिफतें बयान की हैं अहलुल्लाह की। कहा कि उनके पास तकवा होगा और तकवा अल्लाह की तरफ से अता होता है, न कि आपकी इबादतों से अता होता है। कहा कि वो मोमिनीन होंगे, स्वादिकीन होंगे। मोमिन होंगे यानी उनके कल्ब में अल्लाह उतर चुका होगा। अल्लाह अकबर, कल्ब मोमिन रसूलुल्लाह, उनके मोमिनों का कल्ब में अल्लाह का अर्श होता है, तब वो मोमिन कहलाता है। तो वो तकवा वाले होंगे, वो मोमिनीन होंगे, वो स्वादिकीन होंगे और वो बहुत बड़े मुजाहिद होंगे। और राह हक की तरफ चलते हुए वो अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये खास शरीफ में लिखा हुआ है, ये उनकी पहचान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।